اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ درس الموجز فی الاصول صفحہ 19 ہے، اور الرابع اصالۃ عدم التقدیر اذا ورد کلام و احتمل فیہ تقدیر لفظ خاص فالمرجع عند العقلاء هو عدم التقدیر الا ان تدل علیہ قرینہ کما فی قولہ سبحانہ واسأل القریۃ التی کنا فیہا۔ یہاں پر گزشتہ درس میں اصول لفظیہ کو ذکر کر رہے تھے، اور اصول لفظیہ کا مورد استعمال وہاں تھا کہ جہاں پر سامع معنی موصولہ کو جانتا ہے اور معنی غیر موصولہ سے بھی واقف ہے، لیکن مستعمل فی بغیر کسی قرینہ کے لایا گیا ہے۔ لفظ کو جس میں متکلم جس معنی میں استعمال کر رہا ہے وہ مستعمل فی بغیر کسی قرینہ کے آیا ہے۔ سامع شک میں پڑ جاتا ہے کہ آیا اس مستعمل فی جس معنی میں استعمال کر رہا ہے وہ مستعمل فی مراد متکلم معنی حقیقی اور موصولہ ہے یا غیر موصولہ ہے۔ تو جب شک ہو مراد متکلم میں تو چند اصول بتائے تھے کہ ہر ایک شک کے مورد میں ایک اصل عملی فقیہ اور مجتہد کے لیے موجود ہے، اس کے مطابق اپنے عمل کو تطبیق دے گا۔ ان اصول لفظیہ میں سے سب سے پہلی اصالۃ الحقیقت بیان کی تھی کہ جہاں پر شک ہو متکلم کو، سامع کو شک ہو کہ متکلم نے اس لفظ سے کون سا معنی مراد لیا ہے، معنی حقیقی مراد لیا ہے یا معنی مجازی غیر موضوع اللہ مراد لیا ہے۔ قرینہ موجود نہیں ہے لیکن احتمال قرینہ ہے، تو اصل عقلائی یہ ہے کہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس سے مراد معنی موصولہ ہے اور احتمال قرینہ کو ترک کیا جاتا ہے۔ دوسری اصل بیان کی تھی کہ اگر متکلم اپنی کلام میں ایک لفظ عموم کو ذکر کرتا ہے، سامع شک کرتا ہے کہ یہ جو کلام میں عام وارد ہوا ہے یہ حکم کا تمام موضوع ہے یا جز موضوع ہے۔ اکرم العلماء، علماء عام ہے، اکرم حکم ہے، علماء موضوع ہے۔ سامع شک کرتا ہے کہ متکلم نے جو حکم کیا ہے وجوب اکرام کا، علماء سے مراد عموم علماء ہیں، خواہ عادل ہوں یا فاسق ہوں، یا احتمال ہے کہ یہاں پر متکلم ایک مخصص لایا ہے جس کے ذریعے سے اس کو تخصیص دی ہے، لیکن وہ مخصص کا احتمال ہے، موجود نہیں ہے۔
تو اصل اوکلائی یہ ہے کہ اس عام کو لے لیتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، احتمال تخصیص کو پرواہ نہیں کرتے۔ اور تیسری اصل اصالت الاطلاق تھا۔ اگر متکلم کلام میں ایک لفظ مطلق کو لایا ہے اور اس لفظ مطلق کے بارے میں سامع کو شک ہوتا ہے کہ متکلم نے اس مطلق سے اطلاق اور مطلق کا ارادہ کیا ہے اور حکم کا تمام موضوع ہے یہ مطلق، یا اس مطلق کا ارادہ نہیں کیا بلکہ اس مطلق اس کلمہ کے جو افراد ہیں بعض افراد کا ارادہ کیا ہے۔ مثلا قرآن مجید میں عرض کیا تھا کہ خداوند متعال فرما رہا ہے احل اللہ البیع، کہ اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے۔ اب یہ بیع مطلق ہے، ظاہری طور پر کوئی قید نہیں ہے کہ بیع یعنی خرید و فروش صیغے پڑھنے کے ساتھ ہونی چاہیے اور صیغہ عربی ہونا چاہیے، غیر عربی ہونا چاہیے۔ کوئی قید ذکر نہیں ہوئی۔ احتمال ہے کہ مصنف نے، متکلم نے یہاں پر قید کو ذکر کیا ہو لیکن ہم تک وہ قید نہیں پہنچی، احتمال قید ہے۔ تو اصل اوکلائی کیا ہے؟ اس مقام پر اصل اوکلائی یہ ہے کہ اوکلا اس مطلق کو اخذ کرتے ہیں اور اسی مطلق پر عمل کریں گے کہ اللہ کی مراد اس آیت میں مطلق خرید و فروش ہے، خواہ وہ صیغہ کے ذریعے سے ہو، خواہ وہ معاطات کے ذریعے سے ہو، جتنی بھی بیع قسمیں ہیں اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے۔ اور احتمال قید کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کو کوئی ارزش نہیں دیتے۔ چوتھی اصول لفظی میں سے اصل ہے عدم تقدیر۔ جب متکلم کلام کرتا ہے اور اس کلام میں احتمال پایا جاتا ہے کہ متکلم نے ایک لفظ خاص کو مقدر رکھا ہے، ایک خاص لفظ اس کلام متکلم میں مقدر اور تقدیراً موجود ہے، احتمال تقدیر لفظ خاص ہے۔ مثلا کوئی بھی مثال دے سکتے ہیں۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ جاءنی رجل، اب یہاں پر احتمال ہے کہ یہ جو کہہ رہے جاءنی رجل ہو سکتا ہے تقدیراً اس کی رجل کی صفت اس نے عالم کو حس مان لیا ہے، مقدر مان لیا ہو، تقدیر میں رکھا ہو، ظاہر نہ کیا ہو، مطلقاً مراد نہیں ہے بلکہ رجل عالم مراد ہے۔ تو کیا ہے یہاں پر کہتے ہیں اصل عدم تقدیر ہے، اصل عقلائی یہ ہے۔ عقلا کہتے ہیں جب تک قرینہ اور دلیل موجود نہ ہو اس مقدر اور تقدیری لفظ خاص پر، اس وقت تک ہم کہیں گے یہاں پر کلام میں کوئی مقدر لفظ خاص مقدر نہیں ہے۔ ہاں اگر اس لفظ خاص کے مقدر ہونے پر کوئی دلیل پائی جائے، قرینہ پایا جائے، جیسے اس آیت مجیدہ میں ہے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، تو سوال کر بستی سے کہ اس بستی میں ہم تھے۔ اب یہاں پر اس آیت میں
احتمال تقدیر ہے، اور اس لفظ خاص کے مقدر ہونے پر باقاعدہ قرینہ عقلی موجود ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ قریہ یعنی بستی سے سوال کر، بستی صاحب عقل نہیں ہے، بستی مسئول واقعہ نہیں ہوتی۔ بستی سے کیا مراد ہے؟ در و دیوار ہیں اس بستی کے، جو گھر بنے ہوتے ہیں وہ بستی کہلاتی ہے۔ تو خدا جو کہہ رہا ہے کہ بستی سے سوال کریں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں بستی گھروں پر مشتمل ہے، اور گھر مسئول عنہ واقعہ نہیں ہوتے۔ مسئول عنہ ہمیشہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو عقل رکھتی ہو، یہ عقل نہیں رکھتے در و دیوار۔ اس کا مطلب ہے قرینہ عقلی موجود ہے کہ یہاں مسئول ایک لفظ خاص جو کہ اہل ہے، یہ اہل لفظ خاص یہاں پر مقدر ہے۔ اب چونکہ لفظ خاص کے مقدر ہونے پر باقاعدہ دلیل پائی جاتی ہے، لہٰذا ہم اس لفظ خاص اہل کو مقدر مانیں گے۔ اگر دلیل نہ ہو تو اصل اقلائی کیا ہے؟ عدم تقدیر ہے۔ یہ چوتھی اصول لفظیہ میں سے تھے، اور پانچویں اصالت ظہور ہے۔ کہتے ہیں اذا کان لفظ ظاہراً فی معنی خاص دون ان یکون نصا فیہ بحیث لا یحتمل معہ الخلاف فالاصل الثابت عند العقلاء هو الاخذ بظہور الکلام والغاء احتمال الخلاف۔ کہتے ہیں جب متکلم ایک کلمے کو، لفظ سے مراد کلمہ ہے، ایک کلمہ کو بولتا ہے اور وہ کلمہ ایک خاص معنی میں ظہور رکھتا ہے۔ لیکن پہلے عرض کر دوں کہ ظاہر کیا ہے اور نص کسے کہیں گے؟ نص کہیں گے وہاں پر کہ جہاں پر متکلم ایک کلام کرے اور وہ کلام اپنے معنی پر نص ہو، یعنی خلاف ظاہر کا احتمال ہی نہ پایا جائے، اس کو کہیں گے یہ کلام فلاں معنی میں نص ہے۔ اگر متکلم کلام کرے اور اس کلام میں ایک لفظ پایا جائے اور وہ کلمہ اور لفظ ایک معنی خاص پر دلالت کر رہا ہو، لیکن اس معنی خاص کے خلاف بھی احتمال موجود ہو کہ متکلم نے ہو سکتا ہے اسی ظاہری معنی کا ارادہ کیا ہو سکتا ہے خلاف ظاہر کا ارادہ کیا ہو۔ مثلاً متکلم نے کہا جاءنی زیدن، اب لفظ زید یا کلمہ زید ظاہری طور پر دلالت کر رہا ہے کہ مراد متکلم وہ شخص زید ہے، بذات خود جس کا نام زید ہے وہ شخص آیا ہے۔ یہ ظاہر کلام ہے کہ وہی معنی زید آیا ہے، مصداق زید آیا ہے، لیکن خلاف ظاہر بھی احتمال پایا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے زید کہا ہے لیکن مراد اس سے کیا ہے؟ زید کا بیٹا آیا ہے۔ زید سے مراد یعنی زید کا بیٹا ہے۔ احتمال ظاہر خلاف ظاہر احتمال پایا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس زید کہا ہے لیکن قرب آقا اور غلام کو مد نظر رکھتے ہو سکتا ہے متکلم نے آیا غلام ہے اور کہا ہے زید سے مراد زید کا غلام ہے۔ یہ احتمال کہ زید کا غلام ہے زید سے مراد، یا زید کا بیٹا ہے زید سے مراد زید کا بیٹا ہے، یہ معنی خلاف ظاہر ہے۔ اگر کلام کرے
اور ایک معنی خاص میں وہ کلام ظہور رکھتا ہو اور احتمال خلاف ظاہر کے خلاف بھی احتمال پایا جاتا ہو، تو وہاں پر جو ہے اصل عملی اصول لفظی عقلائی کیا ہے؟ عقلا اس ظاہر کو اخذ کر لیتے ہیں اور خلاف ظاہر احتمال کو جو پایا جاتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کو کہیں گے اصالت الظہور۔ اور نص میں نے کہا ہے کہ خلاف ظاہر اصلاً استعمال نہ پایا جائے۔ اگر میں کہوں کہ جاءنی زید حقاً، تو یہاں پر جو ہے زید سے مراد کیا ہے؟ وہ مصداق زید ہے کہ جس پر زید دلالت کر رہا ہے، صادق آ رہا ہے۔ اب زید جس کا جو مصداق ہے وہ معنی خاص ہے، یہ لفظ زید کے ساتھ جو حقاً آیا ہے یہ نص ہے اس بات پر کہ مراد متکلم مصداق زید ہے، نہ کہ زید کا بیٹا اور زید کا نوکر ہے۔ پس نص وہاں ہوگی جہاں خلاف ظاہر کا احتمال ختم ہو جائے، اور معنی ظاہری وہاں ہوگا، ظاہر وہاں ہوگا کہ جہاں پر خلاف ظاہر کا بھی احتمال پایا جائے۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں ثم ان الاصول السابقۃ مصادیق لاصالۃ الظہور، یہ اصالت الحقیقت، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت عدم تقدیر، یہ سب کے سب در حقیقت کہتے ہیں یہ مصداق ہیں اصالت ظہور کے۔ اصل میں ایک ہی اصل ہے، اصالت ظہور ہے۔ جب متکلم کلام کرتا ہے اور احتمال پایا جاتا ہے کہ یہاں پر مراد معنی حقیقی ہے یا معنی غیر حقیقی ہے، تو معنی حقیقی میں وہ ظہور رکھتا ہے اور غیر معوض اللہ معنی خلاف ظاہر ہے، تو لہٰذا خلاف ظاہر کے احتمال کو چھوڑ دیتے ہیں۔ عقلاء کیا کرتے ہیں؟ ظاہر کو لے لیتے ہیں، کہتے ہیں یہاں مراد معنی حقیقی ہے۔ جہاں پر عام لفظ کو بولا جاتا ہے احتمال ہے خلاف عام کا، یعنی خلاف ظاہر کا احتمال ہے، ظاہری عام ہوتا ہے اور خلاف عام یعنی معنی خاص وہ خلاف ظاہر ہوتا ہے۔ تو جب ظاہر اور خلاف ظاہر کا احتمال پایا جائے تو عقلاء کیا کرتے ہیں؟ اسی ظاہر کو اخذ کرتے ہیں۔ تو یہ تمام میں جو ہے اصالت ظہور ہے۔ اصل میں یہ اصالت ظہور کے مصداق ہیں، اصالت الحقیقت، اصالت الاطلاق، اصالت العموم، اصالت عدم تقدیر، یہ سارے اصول لفظیہ پلٹ کر بازگشت کرتے ہیں اصل اصالت ظہور کی طرف۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں یہ اصول لفظیہ جو بیان ہوئی ہیں، آیا یہ حجت ہیں؟ اگر متکلم نے ایک لفظ کو استعمال کیا ہے، ہم اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ متکلم نے معنی حقیقی کا ارادہ کیا ہے، اس کے مطابق اپنے عمل کو تطبیق دیتا ہے مجتہد، تو یہ عند اللہ حجت اور دلیل بنے گا۔ کہتے ہیں ہاں یہ اصول عقلائی ہیں اور شارع بذات خود عقلاء کا سردار ہے۔ شارع نے بھی گویا کہ ان اصول لفظیہ پر ہی عمل کیا ہے، عقلاء کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ اگرچہ شارع نے لفظی طور پر، ارشادی طور پر کوئی خطاب اور ارشاد نہیں فرمایا کہ یہ اصول لفظیہ حجت ہیں، لیکن شارع کے سامنے عقلاء ان پر عمل کرتے تھے اور شارع نے ان کو ان اصول لفظیہ پر عمل کرنے سے نہیں روکا۔ شارع کا نہ روکنا
اس بات کی دلیل ہے کہ شارع اس عمل سے راضی ہو۔ اگر شارع مقدس کسی عمل پر راضی ہو تو وہ تقریر معصوم کہلاتی ہے، اور اس سے منع نہ کرے، تقیہ کی حالت میں بھی نہ ہو، منع کرنے سے کوئی معنی بھی نہ ہو، اگر خاموشی اختیار کرے تو یہ تقریر معصوم کہلاتی ہے، اور تقریر معصوم سنت معصوم کہلاتی ہے۔ لہذا یہ سنت شارع ہیں، اس لیے یہ اصول لفظیہ کیا ہیں؟ حجت ہیں۔ اس کے بعد آج جو نیا ٹاپک آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ الامر الثامن الاشتراک والترادف۔ الاشتراک عبارت عن کون اللفظ الواحد موضوعا لمعنیین او اکثر بالوضع التعیینی او التعینی ویقابلہ الترادف۔ 12 امر ذکر کرنے تھے مقدمہ کتاب میں، لیکن ان میں سے جو ہے 7 ذکر ہو چکے ہیں، اور آج 8ویں چیز ہے مقدمے میں جو ذکر کرنی تھی، اور وہ ہے الاشتراک والترادف۔ یہ اشتراک اور ترادف کے متعلق 2 قسم کی یہاں پر بحث ہوگی اور 2 سوال ہوں گے۔ ایک یہ ہے کہ اشتراک اور ترادف ہے کیا، ان کی تعریف بیان کریں گے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ اشتراک اور ترادف ممکن ہیں یا ممکن نہیں ہیں۔ اگر ممکن ہیں تو وقوع پذیر بھی ہیں خارج میں، یا وقوع پذیر نہیں ہیں۔ تو آتے ہیں سب سے پہلے آ کر اشتراک کی تعریف کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کسی لفظ کو 2 یا 2 سے زیادہ معانی کے لیے وضع کیا جائے تو اس کو کہیں گے اشتراک لفظی۔ لفظ ایک ہوگا، معانی متعدد کے لیے علیحدہ علیحدہ معنی کے لیے وضع کیا جائے۔ جیسے لفظ عین ہے، آنکھ کے لیے بھی وضع ہوا ہے، اور یہی لفظ چشمہ کے لیے بھی وضع ہوا ہے، اور یہی لفظ سونا کے لیے بھی وضع ہوا ہے، اور یہی چاندی کے لیے بھی وضع ہوا ہے۔ تو اس کو کہیں گے مشترک لفظی۔ یقابلہ الترادف، کہتے ہیں اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ ترادف ہے۔ ترادف کی کیا تعریف ہے؟ کہتا ہے متعدد الفاظ کو ایک ہی معنی کے لیے وضع کرنا کیا کہلاتا ہے؟ ترادف کہلاتا ہے۔ ایک سے زیادہ، یعنی 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کو وضع کرنا ایک ہی معنی کے لیے۔ اب یہ ہے کہ یہ اشتراک ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، یعنی عقلاً اور مقام تصور اور مقام ذہن میں آیا مشترک ممکن ہے؟ تقریباً
قریب بے اتفاق اصولی قائل ہیں کہ اشتراک عقلاً ممکن ہے، مگر بہت ہی تھوڑے سے افراد جو ہے اس کے مخالف ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس مشترک لفظی اشتراک ممکن نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے جو امکان کے قائل ہیں کہ ممکن ہے، آیا یہ خارج میں مقام اثبات یعنی خارج میں آیا یہ مشترک لفظی پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا؟ کہتے ہیں خارج میں مشترک لفظی پایا جاتا ہے۔ اس کے امکان پر دلیل کیا ہے؟ دعویٰ تو کر دیا اکثر نے کہ مشترک لفظی ممکن ہے۔ کہتے ہیں کسی چیز کے وقوع پر سب سے بڑی دلیل اس کا خارج میں پایا جانا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں لغت کی کتابوں میں اور حتیٰ قرآن مجید میں بھی اور سنت یعنی روایات و حدیث معصومین میں بھی یہ لفظ مشترک موجود ہے۔ خارج میں موجود ہونا مشترک لفظی کا یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ ممکن ہے، تبھی تو خارج میں پایا جاتا ہے۔ اب ایک اور سوال، اور وہ سوال یہ ہے کہ یہ مشترک لفظی ایک لفظ متعدد معنی کے لیے وضع ہونے کا سبب کیا ہے، منشا کیا ہے، وجہ پیدائش کیا ہے؟ اس کے بارے میں دو احتمال دیتے ہیں۔ ایک سبب مشترک لفظی کے وجود میں آنے کا یہ ہے کہ عرب کے لوگ مختلف قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے اور پرانے زمانے میں دور دور علاقوں میں یہ آباد تھے اور روابط بہت ہی کم تھے اور مشکل سے جو ہے ایک کا قبیلے کا دوسرے قبیلے سے رابطہ ہوتا تھا۔ ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا، ٹیلی فون ایجاد نہیں ہوا تھا، تیز رفتار جہاز چلنے والے ایجاد نہیں ہوئے تھے، اور اس قسم کی کاریں تیز رو چلنے والی ایجاد نہیں ہوئی تھی، لہٰذا ایک کا دوسرے کے ساتھ رابطہ ہو سکتا ہے 6 مہینے تک، سال تک جو ہے ایک دوسرے سے نہ ملتے ہوں اور ایک دوسرے سے رابطہ نہ کر پاتے ہوں، تو لہٰذا ایک قبیلے کو ایک معنی کے لیے ضرورت محسوس ہوئی، اس کے لیے ایک لفظ کو وضع کر دیا۔ دوسرے قبیلے والے نہیں جانتے تھے، چونکہ رابطہ نہیں تھا، ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ لفظ فلاں لفظ جو ہے ایک معنی کے لیے وضع ہو چکا ہے۔ ان کے سامنے ایک چیز آئی، ایک معنی آیا، انہوں نے اتفاقاً اسی لفظ کو کہ جو پہلے وضع ہو چکا تھا ایک معنی کے لیے، اسی لفظ کو ایک اور معنی کے لیے وضع کیا۔ تیسرے قبیلے کے جو ان سے دور رہتا تھا، اس نے اسی لفظ کو ایک تیسرے معنی کے لیے وضع کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جب لغت کی کتابیں لکھنے والوں نے ان معانی کو جمع کیا تو پتہ چلا کہ ایک ہی لفظ متعدد معنی کے لیے وضع ہو چکا ہے۔ ایک یہ وجہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک لفظ کو واضح نے ایک ہی معنی کے لیے مثلاً وضع کیا ہے، اور پھر دوسرے معنی میں جو ہے غیر ماوضع اللہ میں جو ہے کثرت سے استعمال کیا گیا ہے۔ کثرت سے اتنا استعمال ہوا ہے کہ بعد میں قرینہ کو ترک کر دیا گیا ہے، اور جو ہی وہ لفظ بولا جاتا تھا اس سے دوسرا معنی
مجازی کے جو قرینہ کے ذریعے سے اس معنی میں استعمال ہوتا تھا، اب قرینہ کے بغیر دوسرا معنی سمجھا جانے لگا۔ ایک معنی کے لیے وضع ہوا تھا، دوسرے معنی میں مجازی میں قرینہ کی مدد سے استعمال ہوا، پھر اتنا استعمال ہوا کہ جو ہی لفظ بولا جاتا تھا فوراً بغیر قرینہ کے لوگ وہی دوسرا معنی مجازی سمجھتے تھے۔ پہلے معنی کو بھی ترک نہیں کیا، پہلے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو کثرت استعمال سبب بنی ہے ایک دوسرے معنی کے پیدائش کا۔ ایک کے لیے وضع ہوا ہے، دوسرے میں کثیر الاستعمال ہوا ہے، تو لہٰذا ایک لفظ کے لیے متعدد معنی وجود میں آ گئے ہیں۔ پس نتیجہ یہ نکلا کہ مشترک لفظی کا سبب یا مختلف قبائل کی ضرورت تھی۔ انہوں نے ایک ہی لفظ کو، ایک قبیلے نے ایک معنی کے لیے، دوسرے قبیلے نے اسی لفظ کو دوسرے معنی کے لیے، تیسرے قبیلے نے اسی لفظ کو تیسرے معنی کے لیے وضع کر دیا، یا ایک ہی لفظ کے لیے وضع ہوا تھا لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے جو ہے غیر موضوع لحم میں استعمال ہوا قرینہ کی مدد سے، بعد میں قرینہ ترک ہو گیا اور وہ دوسرے معنی میں مشہور ہو گیا۔ مثلا مثال دیتے ہیں کثرت استعمال کی، مثلا لفظ غائط، اصل میں واضح نے اس کو وضع کیا تھا کس کے لیے؟ اس گڑھے اور مقام کے لیے کہ جس مقام میں جا کر انسان رفع حاجت کرتا تھا، اس کو غائط کہتے تھے۔ جیسے اب بھی بعض دیہاتوں میں جو ہے، دیہات کے اطراف میں جو ہے لوگ مکان بنانے کے لیے زمین سے مٹی اٹھاتے ہیں، گڑھے پڑ جاتے ہیں اور پھر ان گڑھوں کو جو ہے استعمال کیا جاتا ہے کس کے لیے؟ رفع حاجت کے لیے۔ اب لفظ غائط وضع ہوا تھا کس کے لیے؟ گڑھے کے لیے کہ جہاں انسان جا کر بیٹھتا تھا۔ بعد میں اسی لفظ غائط کو جو ہے کنایتاً استعمال کیا گیا کس میں؟ مدفوع انسان میں، انسان کے پاخانہ کے لیے اسی غائط کے لفظ کو استعمال کیا گیا قرینہ کی مدد سے۔ اتنا کثرت سے دوسرے غیر موضوع لحم میں یہ لفظ استعمال ہوتا رہا، حتیٰ کہ قرینہ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی۔ جب بھی لفظ غائط کو کہا جاتا تھا تو وہاں پر وہ لوگ اس زمانے کے مدفوع انسان سمجھتے تھے۔ اب دیکھیں غائط ایک معنی جس کے لیے وضع کیا گیا تھا وہ گڑھا تھا، اور دوسرا معنی کہ غائط انسان ہے، مدفوع انسان، پاخانہ انسان۔ تو اب یہ دو معنی ہو گئے ہیں، ایک کے لیے وضع ہوا ہے، دوسرے میں کثرت استعمال کی وجہ سے مختص ہو گیا ہے، حالانکہ پہلا معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ تھا دو سبب لفظی مشترک کے یا مشترک لفظی کے۔ ایک اور بات ضمناً عرض کر رہا ہے کہ دیکھیں بعض اوقات جو ہے اہل لغت کہتے ہیں کہ فلاں لفظ کے لیے جو ہے چند معانی ہیں۔ مثلا لفظ رجل ہے، کہتے ہیں اس کے لیے چند معانی ہیں، یا لفظ انسان کہتے ہیں اس انسان کے لیے چند معنی ہیں۔ کہنا یہ چاہتا ہے کہ وہ کہا تو جاتا ہے کہ لفظ کے لیے چند معنی ہیں، لیکن وہ لفظ کے لیے چند معانی نہیں ہوتے، اصل میں لفظ کا ایک ہی معنی ہوتا ہے اور وہ معنی جامع اور کلی ہوتا ہے، اور اس کلی کے افراد ہوتے ہیں، ان افراد کو جو ہے بعض اوقات معانی کہہ دیتے ہیں۔
کہ لفظ کے چند معنی ہیں، در حقیقت وہ معنی نہیں ہوتے بلکہ معنی ایک ہی ہوتا ہے، اور اس معنی جامع کے وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو بعد میں آئے گا کہ اس کو مشترک لفظی نہیں کہتے بلکہ مشترک معنوی کہتے ہیں۔ مشترک معنوی وہ ہوتا ہے کہ لفظ کو ایک معنی جامع کے لیے وضع کیا جائے کہ جو متعدد مصادیق اور افراد کا حامل ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ آیا قرآن مجید میں لفظ مشترک استعمال ہوا ہے؟ کہتے ہیں ہاں، قرآن مجید میں بھی لفظ مشترک استعمال ہوا ہے اور قرآن لفظ مشترک پر مشتمل ہے، اور وہ مثال دیتے ہیں نجم کی۔ کہتے ہیں یہ لفظ نجم ایک ہی لفظ ہے، یہ ستارے کے لیے بھی وضع ہوا ہے اور قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا، اور ستارے کی قسم کہ جب وہ جھکا۔ یہاں نجم سے مراد کیا ہے؟ ستارہ ہے۔ اور دوسری مثال دیتے ہیں والنجم والشجر یسجدان، کہتے ہیں درخت اور سبزہ دونوں خدا کی ذات کو سجدہ کرنے والے ہیں۔ یہاں نجم سے کیا مراد ہے؟ نجم سے مراد وہ سبزہ ہے کہ جس کا تنا نہیں ہوتا، اور شاجر وہ سبزہ ہے کہ جو تنا دار ہوتا ہے، اس کو شاجر اور درخت کہتے ہیں، اور نجم کہتے ہیں اس سبزی کو کہ جس کا تنا نہیں ہوتا۔ جیسے بیل ہوتی ہے، ہندوانے کی بیل ہے، خربوزے کی بیل ہے، یا کھیرے کی بیل ہے، یہ سارے کے سارے نجم کہلاتے ہیں، یعنی ایسا سبزہ، ایسی سبزی کہ جس کا تنا نہیں ہوتا، بیل ہوتی ہے کہ جو زمین پر یا درخت پر پھیلتی ہے۔ تو یہ لفظ نجم قرآن مجید میں مشترک لفظی ہے۔ مشترک معنوی کی جو ہے آتے ہیں، پہلے اشارہ کر چکا ہوں کہ مشترک معنوی کسے کہتے ہیں؟ ہوا عبارت عن وضع اللفظ لمعنی جامع، لفظ کو ایک معنی جامع اور کلی کے لیے وضع کرنا، اس کو کہتے ہیں مشترک معنوی۔ کہتے ہیں جس طرح کے لفظ شجر ہے، لفظ رجل ہے، لفظ انسان ہے، اس کے لیے جو ہے بہت سی قسمیں ہیں، جامع ہیں، اس کے افراد ہیں، شجر کے افراد ہیں، کھجور کا درخت ہے، آم کا درخت ہے، مالٹے کا درخت ہے، اور جامن کا درخت ہے، بیری کا درخت ہے، یہ سارے شجر کے افراد اور مصادیق ہیں۔ وصلی اللہ علی رسول۔ دیکھیں ترجمہ سماعت فرما لیں۔ الرابع اصالت عدم تقدیر، چوتھی اصول لفظیہ میں سے عدم تقدیر ہے۔ اذا وارد کلام، جب کلام وارد ہو متکلم کی طرف سے، واحتمل فیہ تقدیر لفظ خاص، اور اس کلام میں احتمال پایا جائے ایک لفظ خاص کے مقدر ہونے کا، تو اس وقت جو ہے احتمال کے وقت جو ہے انسان کو شک پڑ جائے گا کہ یہاں مراد وہ لفظ تقدیری ہے یا تقدیری نہیں ہے۔ فالمرجع عند العقلاء، پس اس عقلاء کے نزدیک اس شک کی بازگشت کیا ہوگی؟ ہو عدم التقدیر، کہ یہاں پر کوئی چیز مقدر نہیں ہے، الا ان تدل علیہ قرینۃ، مگر اس خاص لفظ پر کوئی قرینہ موجود ہو، جس طرح کہ خداوند متعال کے اس قول میں قرینہ موجود ہے۔ یہ عدم تقدیر کی مثال نہیں دے رہا بلکہ تقدیر کی مثال دے رہا ہے۔ جیسے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، تو سوال کر اہل قریہ سے کہ جس میں ہم تھے،
اب یہاں پر کہتے ہیں وَالتَّقْدِيرُ اہل القریت، مقدر کیا ہے؟ اہل ہے، اہل یہاں پر مقدر ہے اور اس پر قرینہ عقلی ہے کہ اہل بستی کے رہنے والے مسئول عنہ واقع ہو سکتے ہیں، خود قریہ مسئول واقع نہیں ہو سکتا۔ وَهَذَا مَا يُعَبَّرُ عَنْهُ بِأَصَالَةِ عَدْمِ تقدیر، یہ وہ چیز ہے کہ اس کو اصالت عدم تقدیر سے تعبیر کرتے ہیں۔ الخامس اصالت الظہور، پانچویں چیز جو ہے وہ اصالت ظہور ہے۔ اذا کان اللفظ ظاہرا فی معنی خاص، جب لفظ ایک معنی خاص میں ظہور رکھتا ہو، دون ان یکون نصا فیہ، بغیر اس کے کہ وہ لفظ اس معنی میں نص ہو۔ نص بحیثو، کہتے ہیں نص وہاں ہوگا لا یحتمل معہ الخلاف، اس ظہور کے خلاف کا احتمال ہی نہ پایا جائے۔ بس جب لفظ ایک معنی میں ظہور رکھتا ہو، فالاصل الثابت عند العقلاء، تو اس وقت جب شک ہوگا کہ یہاں پر جو ہے مراد معنی ظاہری ہے یا خلاف ظاہر ہے، تو عقلاء کے نزدیک جو اصل ثابت ہے هو الاخذ بظہور الکلام، کلام کے ظہور کو لینا ہے، وَإِلْغَاءِ احتمال الخلاف، اور اس ظاہر کے خلاف جو احتمال پایا جاتا ہے کہ خلاف ظاہری معنی ہو، اس کو جو ہے چھوڑ دینا ہے، الغاء کر دینا ہے، ملغا کر دینا ہے۔ وَهَذَا مَا يُعَبَّرُ عَنْهُ بِأَصَالَةِ الظُّهُورِ، یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اصالت ظہور کہتے ہیں، یعنی ظاہر کو لینا اور خلاف ظاہر کے احتمال کو چھوڑ دینا، اس کو کہتے ہیں اصالت ظہور۔ ثم ان الاصول السابقۃ، پھر جتنی بھی اصول سابقہ، اصول لفظیہ یعنی چار کی چار جو گزر چکی ہیں، اصول سابقہ سے مراد یعنی اصالت الحقیقت، اصالت الاطلاق، اصالت عدم تقدیر، اصالت عموم، یہ سب کی سب اصالت ظہور کے مصداق ہیں، ان کے افراد ہیں، ان کی قسیم اور عدل اور بدل اور اس کے مقابل نہیں ہیں۔ وَهَذِهِ الْأُصُولُ مِمَّا يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ الْعُقَلَاءُ، یہ وہ اصول لفظیہ ہیں کہ جن پر عقلاء اپنے گفتگو اور حوار اور گفتگو میں کیا کرتے ہیں؟ اعتماد کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَرْضَ عَنْهُ الشَّارِعُ، ان اصول لفظیہ پر عمل کرنے سے شارع نے روکا بھی نہیں ہے۔ یہ شارع کا نہ روکنا اور خاموش رہنا یہ تقریر معصوم ہے اور سنت معصوم میں شمار ہوتی ہے۔ فَهِيَ حُجَّةٌ، پس یہ اصول عملیہ حجت ہیں، اگر ان پر عمل کرنا صحیح نہ ہوتا تو شارع پر واجب ہوتا کہ لوگوں کو روکتے کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ الامر الثامن الاشتراک والترادف، آٹھویں چیز جو مقدمہ کتاب میں ذکر کرنی تھی وہ اشتراک اور ترادف ہے۔ الاشتراک عبارت عن کون اللفظ الواحد موضوعا لمعنیین، اشتراک کیا ہے؟ کہتے ہیں ایک ہی لفظ کو وضع کر دینا لمعنیین، دو معنی کے لیے، او اکثر یا دو سے زائد معنی کے لیے، وضع کرنا بالوضع تعیینی او تعینی، وضع تعیینی یا وضع تعینی، پہلے اس کی تعریف ہو چکی ہے تعیینی اور تعینی کی۔ اگر ایک لفظ کو دو یا دو سے زائد معنی کے لیے وضع کر دیں گے، خواہ وضع تعیینی یا تعینی ہو، تو اسی کو کہیں گے اشتراک، مشترک لفظی۔ وَيُقَابِلُهُ التَّرَادُفُ، اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ ترادف ہے۔ وَهُوَ وَضْعُ اللَّفْظَيْنِ أَوِ الْأَكْثَرِ لِمَعْنَى وَاحِدٍ، دو لفظ یا دو سے زیادہ الفاظ کو ایک ہی معنی کے لیے وضع کر دیا جائے، خواہ وہ وضع
تعینی ہو یا واضع تعینی ہو۔ وَاخْتَلَفُوا فِي إِمْكَانِ الِاشْتِرَاكِ أَوَّلًا وَوُقُوعِهِ بَعْدَ تَسْلِيمِ إِمْكَانِهِ ثَانِيًا۔ کہتے ہیں علماء اصول نے اختلاف کیا ہے مشترک لفظی کے امکان میں، اولاً امکان میں کہ آیا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، اور امکان کو تسلیم کرنے کے بعد آیا وقوع پذیر ہوا ہے یا نہیں، اس میں بھی اختلاف کیا ہے۔ فَذَهَبَ الْأَكْثَرُ إِلَى الْإِمْكَانِ، اکثر اصولی اس طرف گئے ہیں کہ مشترک لفظی ممکن ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ لِأَنَّ أَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَيْهِ هُوَ وَقُوعُهُ، کیونکہ سب سے بڑی دلیل اس کے امکان پر اس کا واقع ہونا ہے۔ فَلَفْظَةُ الْعَيْنِ تُسْتَعْمَلُ فِي الْبَاقِيَةِ وَالْجَارِيَةِ وَفِي الذَّهْبِ وَالْفِضَّةِ، پس لفظ عین اس کو استعمال کیا جاتا ہے عین باقیہ یعنی رونے والی آنکھ میں، عین جاریہ یعنی چشمے میں، ذہب سونے میں، اور فضہ چاندی میں۔ وَمَرَدُّ الْإِشْتِرَاكِ إِلَى اخْتِلَافِ الْقَبَائِلِ الْعَرَبِيَّةِ الْقَاطِنَةِ فِي أَطْرَافِ الْجَزِيرَةِ فِي التَّعْبِيرِ عَنْ مَعْنَى الْأَلْفَاظِ۔ کہتے ہیں یہ اشتراک کیوں وجود میں آیا ہے، اس کی بازگشت اور اس کا مرجع کیا ہے؟ کہتے ہیں اِلی اختلاف القبائل العربیہ، مختلف عربی قبائل کا کہ جو کثیر تعداد میں اطراف جزیرہ عرب میں موجود تھے، فی تعبیر عن معنی الفاظ کے معنی سے تعبیر کرنے میں لفظ کو استعمال کیا ہے۔ فَقَدْ كَانَتْ تُلْزِمُ الْحَاجَةُ، پس بتحقیق ضرورت لازم ہوئی طائفتاً ایک گروہ عرب کو الی التعبیر عن معنی بلفظ، کہ ایک لفظ کے ذریعے سے وہ ایک معنی کو سے تعبیر کرے۔ وَتُلْزِمُ أُخْرَى التَّعْبِيرَ، اور دوسری مرتبہ ضرورت محسوس ہوئی کہ دوسرا قبیلہ جو ہے اسی لفظ کو ایک دوسرے معنی سے تعبیر کرے۔ وَلَمَّا قَامَ عُلَمَاءُ اللُّغَةِ، زبان کے علماء نے جب قیام کیا اس زبان کو جمع کرنے کا کے لیے کھڑے ہوئے اور جمع کرنا شروع کیا، بجمع لغات العرب، عرب زبان کی لغات کو جمع کرنے کے لیے انہوں نے جب قیام کیا، ظہر الاشتراک اللفظی، تو انہوں نے دیکھا کہ اشتراک لفظی پایا جاتا ہے۔ ایک سبب یہ ہے مختلف قبائل عرب کا اطراف جزیرہ عرب میں موجود ہونا۔ وربما، اور بسا اوقات، یکون مردہ، اس لفظ مشترک لفظی کی بازگشت اور مرجع اور منشا کیا ہے؟ الی استعمال اللفظ فی معنی المجازی، کہ لفظ کو ایک معنی مجازی میں استعمال کیا بکثرت، کثرت کے ساتھ، الی ان یصبح المثانی، یہاں تک کہ وہ معنی ثانی حقیقی معنی بن گیا ہے، کا لفظ الغائط، جس طرح کہ کلمہ غائط ہے، فَهُوَ مَوْضُوعٌ لِمَكَانِ الَّذِي يَضَعُ فِيهِ الْإِنسَانِ، کہتے ہیں لفظ غایت اس کو اس مکان کے لیے وضع کیا تھا کہ جس میں انسان اس چیز کو وضع کرتا ہے اور رکھتا ہے، اس چیز کو یعنی مدفوع انسان کو، یعنی گڑھا کے لیے وضع ہوا تھا۔ ثم
کن بہ ان فضلت الانسان، پھر اسی کنیہ، پھر کنایہ لایا گیا ہے اس لفظ غائط کے ذریعے سے فضلہ انسان سے، یعنی مدفوع انسان کی طرف اس کے ذریعے سے اشارہ کیا گیا۔ الی انصارا، یہاں تک کہ ہو گیا یہ لفظ غائط حقیقتاً فیہ، غائط اپنے کیا ہے مدفوع انسان میں حقیقی ہو گیا، ما عدم حجر المعنی الاول، ساتھ اس کے کہ پہلا معنی بھی وہ متروک نہیں ہے، اس کو بھی اس نے نہیں چھوڑا، یعنی اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، بس گویا دو معنی اس لفظ کے بن گئے ہیں۔ نام ربما یذکرو، ہاں بسا اوقات یاد رکھیں کہ ذکر کرتے ہیں اہل اللغت للفظ واحد معانی عدیدتاً، بسا اوقات اہل لغت کی کتابیں لکھنے والے ایک لفظ کے لیے متعدد معنی کو ذکر کرتے ہیں کہ یہ بھی اس کا معنی ہے، یہ بھی اس کا معنی ہے، یہ بھی اس کا معنی ہے۔ وَلَكِنَّهَا، لیکن وہ تمام معانی ربما یکون من قبیل المصادیق المختلفۃ لمعنی واحد، لیکن وہ سارے کے سارے معانی جو ہیں وہ ایک ہی معنی کے مصادیق کے گروہ میں سے ہوتے ہیں، یعنی ایک ہی معنی کے مصادیق ہوتے ہیں، نہ کہ معنی متعدد ہوتے ہیں۔ وَهَذَا كَثِيرُ الْوُقُوعِ فِي الْمَعَاجِمِ، یہ جو لغت کی کتابیں لکھنے والے ہیں لکھی جا چکی ہیں ان معاجم میں، یہ اکثر واقعہ ہوا ہے، لہٰذا یہ وقوع پذیر ہونا آپ کے لیے یہ اشتباہ کا باعث نہ بنے کہ یہ مشترک لفظی ہوتا ہے، بلکہ یہ مشترک معنوی ہوتا ہے۔ یہ ایک بات تمام ہو گئی۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے وَقَدِ اشْتَمَلَ الْقُرْآنُ عَلَى اللَّفْظِ الْمُشْتَرَكِ، بتحقیق قرآن بھی لفظ مشترک پر مشتمل ہے، كالنجم المشترک بین الکوكب والنبات، جس طرح کہ نجم جو مشترک ہے ستارے اور نباتات کے درمیان، الذی لا ساق لہ، وہ نباتات کے جس کے لیے تنا نہیں ہوتا، ان کو بھی کیا کہتے ہیں؟ نجم کہتے ہیں، جیسے یہ بیلیں ہیں جو زمین پر پھیلتی ہیں۔ قال سبحانہ والنجم اذا ہوا، خداوند متعال نے اس سورہ نجم میں جو ہے پہلی آیت میں کہا ہے کہ والنجم اذا ہوا، واو قسمیہ ہے، نجم یہ مجرور ہے، اور والنجم یعنی ستارے کی قسم، اذا ہوا جب وہ جھکا۔ اور دوسری رحمان آیت نمبر 6 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے والنجم والشجر، اور نجم یعنی وہ نباتات کے جو بغیر تنے کے ہیں، اور شاجر کے جو تنے کے ساتھ ہے، یسجدان، یہ سب کے سب سجدہ کرنے والے ہیں۔ ھذا کلہ فی المشترک اللفظی، یہ تمام کا تمام باس مشترک لفظی میں تھی۔ وَأَمَّا الْمُشْتَرَكُ الْمَانْوِي، اما مشترک مانوی اس کی کیا تعریف ہے؟ فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ وَضْعِ اللَّفْظِ لِمَعنَى جَامِعٍ، مشترک لفظی عبارت ہے لفظ کو ایک معنی جامع کے لیے وضع کرنا، یکون لہو مصادیق مختلفتن، کہ اس کے لیے مختلف مصادیق ہوں، کالشجر الذی لہو انواع کثیرہ، جس طرح کے لفظ شجر ہے یہ مشترک معنوی ہے، اس کے لیے بہت سے افراد ہیں شجر کے۔ وصلی اللہ علی رسولہ و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔